المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بھائیو بزرگوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، عورت سے نکاح کیا جاتا ہے 4 وجوہات کی بنا پر۔ نمبر 1، لمالہا، عورت کے مالدار ہونے کی وجہ سے، کہ لڑکی مالدار ہے، گھرانہ مالدار ہے، لہذا اگر شادی کریں گے تو ہمارے بھی وارے کے نیارے ہو جائیں گے، ہمیں بھی بہت کچھ سامان ملے گا، ہمارا گھر بھی دوسرے کے سامان سے سج جائے گا۔ جو یہ نیت کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری روایت میں ہے، من نکح لامرأة لمالها لم یزد اللہ بها الا فقرا۔ جو کسی لڑکی سے اس لیے شادی کرے کہ وہ مالدار ہے، مجھے مال ملے گا، تو آپ نے فرمایا اللہ اس کی فقیری میں اضافہ کرے گا، تنگ دستی بڑھے گی، مال کی برکت ختم ہوگی، اور ہو نہ ہو کہ مرنے سے پہلے کاسے گدائی اس کے ہاتھ میں آ جائے، بھیک کا پیالہ، کہ اس نے مال کو دیکھ کر شادی کی ہے، اور مال کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، اور مال قادم و راحم ہے، صبح کو ہے شام کو نہیں۔ شام کو کوئی آدمی کروڑ پتی ہے، صبح کو بھکاری ہو گیا، لمحوں میں چلا جاتا ہے۔ تو مال کی وجہ سے شادی کرنے والا فقیری کی طرف بڑھتا ہے، اس کا قدم تنگ دستی کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی بنیاد نہیں ہے شادی کرنے کی، لیکن آج کل کے جوان اس کو بھی خوب دیکھتے ہیں کہ سسرال ہماری ہے کیسی، یہاں سے کچھ مل پائے گا کہ نہیں مل پائے گا، کہ ہماری سسرال ایسی ہو جیسے دودھ دیتی گائے، جب چاہے اسے دولو، کوئی بھی فنکشن ہوگا تو داماد محترم کو پہلے بلایا جائے گا، اور ان کا اس میں حصہ ضرور لگے گا، چاہے گھر میں شادی ہو، عقیقہ ہو، یا اسی طریقے سے کوئی اور فنکشن ہو، داماد صاحب کا حصہ تو لابدی اور لازمی ہے، اس کے بغیر گھر کی خوشیاں ہی خوشیاں نہیں سمجھی جائیں گی، اور اگر داماد صاحب کو نہ دیا جائے تو ان کا منہ 3 کونے کا ہو جاتا ہے کہ جی میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، میری کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، مجھے کچھ سمجھا ہی نہیں گیا۔ یاد رکھیں، جو حیثیت کا طالب ہوتا ہے، جو بڑائی کا طالب ہوتا ہے، اللہ اسے رسوا اور ذلیل ہی کرتا ہے۔ بڑائی اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے دینے سے نہیں ملتی، اللہ چاہے تو فقیر کو لوگوں کے دلوں میں محبوب بنا دے، اور اللہ چاہے تو بادشاہ کو لوگوں کے دلوں میں ذلیل بنا دے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو مال کو بنیاد اگر بنایا ہے تو یہ بنیاد نہایت ہی کمزور ہے۔ اور دوسری وجہ شادی کی فرمایا لجمالہا، کہ خوبصورتی کو دیکھ کے شادی کر رہا ہے، کہ لڑکی جو ہے بہت ہی فیشنیبل ہے، ماڈل ہے،
دیکھنے میں بالکل پریرو ہے، ایسی ہے کہ دیکھے تو دیکھتے ہی رہ جائے، جی نہ بھرے، ایسی خوبصورت ہے۔ تو حسن کو بنیاد بنا کر کے شادی کر رہا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، جو شخص خوبصورتی کی بنیاد پر شادی کرے گا وہ فتنے میں مبتلا ہوگا۔ اور خوبصورتی عام طور سے فتنے کا سبب بنتی ہے۔ جب نبی کی خوبصورتی فتنے کا سبب بن گئی تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ یوسف علیہ السلام کیا تھے؟ حسین تھے، وہ لوگ کتنے آزمائشوں میں اور کتنے فتنوں میں مبتلا ہوئے، بھائیوں کے حسد کا کیا بنے؟ شکار بنے، اور پھر بازار مصر میں غلام بنا کے بیچے گئے، پھر زلیخا کے شکار بنے فتنے کا، اس نے بھی اپنا کیا ہے ڈورا ڈالنا چاہا، لیکن نبی تھے، اللہ کی طرف سے عصمت و پاک دامنی ملی ہوئی تھی، محفوظ رہے، پھر جیل میں جانا پڑا۔ یہ سب حسن کی وجہ سے ہوا۔ اور جب مقام اور منصب ملا، بادشاہت ملی اور وزیر مالیات بنے، تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا انی حسین جمیل، میں بڑا خوبصورت ہوں اس لیے مجھے وزیر مالیات بنا دو، بلکہ کیا کہا؟ انی مکین امین، کہ میں طاقتور بھی ہوں اور امانت دار ہوں، حفیظ، حفاظت کرنے والا ہوں امانت کی۔ یہ نہیں کہا میں خوبصورت ہوں اس لیے مجھے، خوبصورتی کسی چیز کو نہیں لاتی، فتنے کو لاتی ہے، تو خوبصورتی فتنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ ہاں اگر خوبصورتی کے ساتھ دین ہے تو بہت اچھا ہے، دین ہے نہیں، صرف دیکھ رہا ہے چمڑی کو، یہ گوری ہے، تو یہ فتنے میں مبتلا ہوگا۔ خوبصورتی کا تعلق صرف اتنا ہی ہے، اتنی ہی اس کی مضبوطی ہے جتنی کی چمڑی کی موٹائی۔ اگر یہ چمڑا اوپر کا ادھیڑ دیا جائے تو نیچے تو سب برابر ہے، نیچے سب کا گوشت کیا ہے؟ یہ تو ہے نہیں کہ جو گورا ہے اس کا گوشت بھی گورا ہوگا، گوشت تو سب کا برابر ہے۔ تو خوبصورتی کی حیثیت صرف اتنی ہے جتنی کی کیا ہے اس کی موٹائی ہے خال کی۔ تو حسن کو اگر بنیاد بنائے گا تو فتنے کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ کتنے ایسے کیسز آپ کے علم میں ہوں گے، ہمارے علم میں، یہ بیوی خوبصورت تھی، معلوم ہوا ادھر ادھر لگا تگا کر لی، کسی نے بھی ڈورے ڈال لیے، دین نہیں تھا۔ دین ہوگا کتنی بھی خوبصورت ہوگی، مجال کیا ہے کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھ لو۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوبصورت تھی، آپ علیہ السلام کی تمام بیویوں میں سب سے زیادہ حسین ام عائشہ رضی اللہ عنہ، سب سے زیادہ حسینہ تھی۔ تو خود ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فتنے میں مبتلا ہوں، دوسری بیویاں اولاً تو ان سے حسد کرتی تھی، اور پھر دوسری بیویوں کے بجائے انہی پر زنا کی تہمت لگائی یہودیوں نے۔ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ان کی برات، ان کی نجابت اور ان کی فتح و پاک دامنی کا 12 آیتوں کے اندر اعلان کیا ہے کہ نبی کی بیوی بدکار ہو سوالی پیدا نہیں ہوتا۔ تو خوبصورتی فتنے کا سبب بنتی ہے، تو اس لیے یہ بنیاد نہیں ہے آدمی کی شادی کرنے کی کہ آدمی گورا چمڑا دیکھے اور اس پر ہی فدا ہو جائے۔ خوبصورتی ہے اور اخلاق نہیں، کردار نہیں، دین نہیں، گوڑ قسم کی ہے، بدتمیز ہے، بے حیا ہے، تو 4 دن میں یہ ساری خوبصورتی پھیکی ہو جاتی ہے، آدمی کو اچھی نہیں لگتی۔ اس لیے کہ اصل تعلق کیا ہے؟ کردار سے پڑتا ہے، اخلاق سے پڑتا ہے۔ حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت لازوال، اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل، اخلاق سے دل خوش ہوتا ہے اور ظاہری چمڑے سے آنکھیں خوش ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ بنیاد مت بناؤ اپنے بچوں کے لیے، نہ لڑکیوں کے لیے دیکھو یہ خوبصورت لڑکا ہے، نہ لڑکوں کے لیے دیکھو یہ خوبصورت لڑکی ہے، پہلے دیکھو اس کا کردار کیا ہے، اس کے اخلاق کیا ہیں، اس کی دینداری کہاں تک ہے،
اس میں حیا کتنی ہے، پاک دامنی کتنی ہے. یہ نہیں ہے کہ فرفر اڑنے والی ہو کہ جی بڑی تیز ترار ہے، بہت ہی کیا ہے، تیز ترار ہے. کیا کہنے اس کے، کسی سے بات کرنے میں ہچکچاتی نہیں، یعنی اعلیٰ درجے کی بے حیا ہے. حیادار عورت تو غیر مرد سے بات کرتے ہوئے اس کے لب جو ہے کپ کپا جائیں. غیر مرد کے سامنے کھڑے ہونے میں بھی اسے کیا حیا آئے گی. تو حیادار عورت ہوگی. تو بے حیا ہوگی تو یوں ہاتھ ملائے گی، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، ہاتھ ملائے گی وہ. اور اس کو کیا سمجھے گی کہ جی میں کیا ہوں، بہت آگے تک پہنچ چکی. ہاں پہنچ چکی بہت آگے تک، بے حیائی میں ریکارڈ توڑ دیا، بے حیائی میں آگے تک پہنچ گئی. تو ایسی عورت اگر گھر میں لائیں گے جو بے حیا ہو، دینداری جس کے اندر نہ ہو، تو کیا ہمارے بچوں میں دینداری پیدا کرے؟ جس کی حیا خود نکل چکی ہو تو ہمارے بچوں کے اندر سے بھی وہ حیا کا پانی ختم کر دے، بے حیا بنا دے گی. جس کو اپنا آنچل سنبھالنا نہ آتا ہو وہ ہمارے گھر کو کیسے سنبھالے، ہمارے بچوں کو کیسے سنبھالے. اس لیے حسن نہ دیکھو بلکہ دین دیکھو. تیسری بنیاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِحَسَبِهَا، لوگ شادی کرتے ہیں خاندان کی وجہ سے. کیجئے میں سید ہوں سید سے کروں گا، میں پٹھان ہوں پٹھان سے کروں گا، میں قریشی ہوں تو قریشی سے کروں گا، میں انصاری ہوں انصاری سے کروں گا، عباسی ہوں عباسی سے کروں گا، اور میں کیا ہوں فلاں سے کروں گا، سلمانی سلمانی سے کرے گا. خاندان کو بنیاد دیکھ رہا ہے، دین کو نہیں دیکھ رہا، خاندان کو دیکھتا ہے کہ جی خاندان سے خاندان ملانا ہے. فقہا نے لکھا ہے ان العجم ضیعوا انسابہم، عجمی جتنے ہیں سب نے اپنے نسب کو ختم کر دیا، ان کا نسب محفوظ نہیں. یہ تو صرف پہچان کے لیے کیا ہے، کوئی انصاری ہے، کوئی سلمانی ہے، کوئی عباسی ہے، اور کوئی پٹھان ہے، اور کوئی سید ہے، کوئی کچھ ہے. یہ صرف پہچان کے لیے. قرآن نے کیا اعلان کیا؟ قرآن نے اعلان کیا ہے کہ ہم نے تمہارے قبیلے جو بنائے ہیں، کیوں؟ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، پہچان کے لیے ہیں، بس پہچان کے لیے. اب اس پر کوئی آدمی بڑائی دیتا ہے کہ میں پٹھان ہوں، میں سید ہوں، اور عمل اس کا کیا ہے، مجھے معاف کرنا، عمل اس کا ایسا ہے جیسے چماروں کا. اب بنا پھر رہا ہے پٹھان. اللہ کی نگاہ میں دو کوڑی کا نہیں ہے. اللہ کی نگاہ میں کون ہے قیمتی؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ جو متقی ہے، جس کو ہم شیڈول کاسٹ کہہ رہے ہیں اور اس کی زندگی میں تقوی ہے، وہ سید سے بڑھ جائے گا جو سید کیا ہے، بدینی کی زندگی گزار رہا ہے. بنا پھرے سید اپنا پورا شجرہ لیے پھرے، کچھ نہیں ہوگا اس سے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی سے کہہ دیا تھا یا عاتکہ انقذی نفسک من النار فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، او پھوپھی عاتکہ جہنم سے اپنے آپ کو اعمال کے ذریعے بچا لینا، قیامت میں تیرے کام نہیں آ سکتا. اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا یا فاطمہ انقذی نفسک من النار فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے فاطمہ بیٹی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لینا، قیامت میں تیرے کام نہیں آ سکتا. تو ہم اور آپ کس حیثیت کے بطور، ہماری کیا حیثیت ہے؟ بنے پھرو سید، بنے پھرو پٹھان، بنے پھرو قریشی، اور اعمال اگر بودے ہیں، اعمال اگر کیا ہیں ہمارے بیکار ہیں، تو خدا کی نگاہ میں ایک ذرے برابر بھی ہماری حیثیت نہیں رہے. تو بعض لوگ شادی کرتے ہیں کس لیے؟ نسل دیکھتے کہ جی ہماری نسل نہ خراب ہو جائے، ہمارا خاندان ٹھیک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے خاندان ملاؤ، لیکن اسی کو بنیاد مت بناؤ، بنیاد مت بناؤ. بنیاد بناؤ گے تو یاد رکھو پھر فتنے کھڑے ہو جائیں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں فرمایا جب لڑکا اور لڑکی
کا کفو مل جائے، برابری کے ہو جائیں، تو آپ نے فرمایا فوراً نکاح کر دو، فزوجو، شادی کر دو، وَإِلَّا تَكُنْ فِتْنَةٌ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ، ورنہ تو فتنہ ہوگا اور بڑا فساد کھڑا ہو جائے. تو یہ بنیاد نہیں ہے. پھر کیا بنیاد ہے؟ آخر میں اللہ کے نبی نے فرمایا لِدِينِهَا، کہ بعد ایسے خوش بخت، خوش نصیب، سعادت مند لوگ ہوتے ہیں جو دین کو سامنے رکھ کر شادی کرتے ہیں. اور حسب نسب کے بارے میں فرمایا جو حسب نسب کو بنیاد بنا کے شادی کرتا ہے، اس لیے کہ انصاری نے شادی کی پٹھان سے کہ میں بھی پٹھان ہو جاؤں گا، پٹھان نے شادی کی سید سے، کچھ دنوں بعد میں بھی، یا کم سے کم میری اولاد تو سید ہو ہی جائے گی، اس لیے کر رہا ہے. تو آقا نے کیا فرمایا؟ من نکح لامرأة لنسبها لم یزد اللہ بها الا ذلا، کہ جو حسب نسب کی بنیاد پر شادی کرے گا یہ عزت کے لیے کر رہا ہے، اللہ اس کی ذلت میں اضافہ کرے گا، یہ ذلیل ہوگا. عزت کا تعلق انسانوں سے نہیں، خاندانوں سے نہیں، عزت کا تعلق براہ راست اللہ کی ذات سے. اللہ جس کو چاہے عزت دے دے، جسے چاہے اللہ ذلیل کر دے. تو چوتھی چیز فرمایا شادی کی جاتی ہے کیوں؟ لِدِينِهَا، دین کی وجہ سے، دین کو بنیاد بنا کر، کردار کو بنیاد بنا کر، اخلاق کو، شرافت کو بنیاد بنا کر، حیا کو بنیاد بنا کر شادی کی جاتی ہے، دینداری کو دیکھا جاتا ہے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ فَاصْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، دین والے کو اختیار کر کے کامیاب ہو جا، دیندار عورت کو اختیار کر کے کامیاب ہو جا. اور ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نکح لامرأة لدینها بارک اللہ بینہما، کہ جو کسی عورت سے نکاح دین کی وجہ سے کرے گا اللہ ان دونوں کے درمیان میں برکت ڈال دے گا. اور پھر ایک روایت میں فرمایا کہ وہ عورت جو کالی کلوٹی ہے، اپاہج معذور ہے، یعنی حسن کا کوئی ذرہ اس کے پاس نہیں ہے، اور وہ شادی کوئی مرد اس سے کر رہا ہے اس لیے کہ وہ دیندار ہے، اپاہج معذور ہے، کالی کلوٹی ہے، دیندار ہے، اس لیے شادی کر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ اس حسینہ سے اور اس خوبصورت اس ماڈل سے ہزاروں گنا زیادہ بہتر ہے جو بے حیا و بے دین. اس لیے کہ یہ ماڈل تو خاندان کو تباہ کر دے گی، برباد کر دے گی، بے حیا بنا دے گی. تو دین کو بنیاد بناؤ. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. حسن بصری کا آپ نے نام سنا ہوگا، یہ تابعی ہیں اور اعلیٰ درجے کے محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، اور اعلیٰ درجے کے تابعی بھی ہیں. اور ادھر رابعہ بصریہ ہیں، یہ بھی تابعیہ ہیں. رابعہ بصریہ یہ باندی ہیں، حسن بصری یہ اعلیٰ خاندان کے ہیں، اور یہ وہ ہیں کہ بادشاہ اپنی بیٹیوں کا نکاح ان سے کرنا چاہتے تھے، حسن بصری سے. اس درجے کے آدمی ہیں، لیکن یہ منع کر دیتے تھے. رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا. عدت جب پوری ہوئی، حسن بصری خود ان کے دروازے پہ جا کے دستک دے رہے ہیں. پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہ جی تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، رابعہ بصریہ سے. اور رابعہ بصریہ وہ عورت ہیں کہ عورت ہونے کے اعتبار سے ان میں کوئی خوبی نہیں، باندھی ہیں، کالی کلوٹی ہیں. باندھی ہے تو مال ہونے کا سبب ہی نہیں پیدا ہوتا. بانجھ عورت میں خوبی کیا ہوتی ہے؟ خوبصورت ہو، مالدار ہو، خاندانی ہو، اور اس سے اولاد، نسل بڑھنے کا، آدمی کو نسل بڑھنے کی امید ہو. ان میں یہ چاروں چیزیں نہیں، مال بھی نہیں، خوبصورتی بھی نہیں، خاندانی بھی نہیں، اور ساتھ ساتھ میں ان سے اولاد بھی نہیں ہوگی، بانجھ ہے. لیکن دین اعلیٰ درجے کا ہے. دین کیا ہے؟ اعلیٰ درجے کا، کہ حسن بصری کی تربیت کر رہے ہیں. حسن بصری سے ایک مرتبہ ملنے کے لیے پوچھا کہاں گئے؟ کہ جی کہیں گئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. دیکھا جا کے تو حسن بصری جو ہے پانی پر مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہا ہے.
یہ گئی، انہوں نے ہوا پہ مسلح بچھا دیا اور نماز پڑھنے لگی۔ اب حسن بصری کو تنبؤ ہوا میں نے غلطی کی، پانی پر نہیں بچھانا چاہیے، آگے خشکی میں وہ ہوا سے اڑ کے نیچے کو آ گئی۔ اور پھر انہوں نے کہا حسن پانی پہ مسلح بچھا کے نماز پڑھنا کوئی کمال نہیں ہے، اس لیے کہ پانی کے اوپر تو کوڑا کرکٹ بھی چلتا ہے، اوپر ہی رہتا ہے۔ ہوا پہ مسلح بچھا کے میں نماز پڑھوں میرا کمال نہیں ہے، مکھیاں بھی ہوا میں اڑتی ہیں۔ ہاں کسی کے دل کو راحت پہنچانا اور حقیقت میں کسی کو تکلیف نہ دے یہ کمال کی بات ہے۔ تو حسن بصری کی تربیت کر رہی اس درجے کی، جب سب سو جاتے تھے تو مصلے پر آتی تھی اور کھڑے ہو کر کہتی تھی اللہم غلقت الملوک ابوابها، اے اللہ بادشاہوں نے دروازے بند کر لیے، غارت النجوم وہدعت العیون، اے اللہ ستارے چھٹک گئے، لوگ سو گئے، بادشاہوں کے دروازے بند ہو گئے، اے اللہ لیکن تیرا دروازہ کبھی بند ہونے والا نہیں، اور تیری بندی تیرے سامنے کھڑی ہے۔ اور پھر پوری رات کبھی رکوع، کبھی سجدہ، کبھی قومہ، کبھی جلسہ، کبھی دعا، کبھی مناجات، کبھی تلاوت، پوری رات اسی میں گزارتی تھی، پوری رات اسی میں گزارتی تھی روتے روتے۔ یہ وہ ہیں حسن رابعہ بصریہ۔ تو عورت ہونے کے اعتبار سے کوئی خوبی نہیں، اور حسن بصری ان سے نکاح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جب پیغام دیا تو رابعہ بصریہ نے کہا حسن بصری میرے چند سوال ہیں ان کا جواب دے دو میں شادی کر لوں گی۔ کیا سوال ہے؟ کہ پہلا سوال یہ ہے بتاؤ میری موت ایمان پہ آئے گی کہ کفر پہ؟ حسن بصری خاموش کہ میرے پاس اس کا جواب نہیں، کون فیصلہ کر سکتا ہے؟ اچھا دوسرا سوال یہ ہے قبر میں منکر نکیر سوال کرنے آئیں گے، 3 سوال کریں گے، تمہارا رب کون ہے، دین کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ میں جواب دے سکوں گی یا ہاں ہاں لا ادری کہہ کے میں ہکا بکا ہو جاؤں گی؟ حسن بصری خاموش کہ نہیں میرے پاس جواب۔ اچھا تیسرا سوال یہ قیامت میں وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِّرَتْ اعمال نامے بکھیر دیے جائیں گے، اڑیں گے، کسی کے دائیں ہاتھ میں کسی کے بائیں ہاتھ میں، میرے کے ساتھ میں آئے گا۔ حسن بصری خاموش کہ نہیں اس کا بھی جواب نہیں۔ پھر کہنے کہ اچھا اعمال نامے تلیں گے، فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، نیکی کا پلڑا بھاری ہو گیا تو کامیاب ہے، مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، برائی کا پلڑا جھک گیا تو ناکام ہے، میرا نیکی کا جھکے گا کہ برائی کا؟ حسن بصری خاموش ہو گئے۔ اچھا حسن آخری سوال ہے میرا، قرآن کہہ رہا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، ہر ایک کو پلسرات سے گزرنا ہوگا، میں بھی گزروں گی، لیکن کچھ گزرنے والے ایسے ہوں گے پلک جھپکتے پار ہو جائیں گے، کچھ ہوں گے جو تیز رفتار گھوڑے کی طرح، کچھ اونٹ کی رفتار میں، کچھ پیدل کی رفتار میں، کچھ گھسٹ گھسٹ کر کے، اور بہت سے وہ ہوں گے جو پلسرات پہ کٹ کٹ کر کے نیچے جہنم میں گر جائیں گے۔ میرا کیا حال ہوگا، میں کن میں شمار کی جاؤں گی، پار ہو جاؤں گی یا جہنم میں گر جاؤں گی؟ حسن بصری رونے لگے رابعہ تیرے کسی سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے، کسی سوال کا جواب نہیں ہے۔ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ نے کہا حسن جاؤ جاؤ اب مجھے شادی نہیں کرنی، میرے سامنے گھاٹی ہے موت کی، قبر کی، حشر کی، پلسرات کی اور اعمال نامے کی گھاٹیاں ہیں، مجھے ان گھاٹیوں کی تیاری کرنے دو۔ یہ بھی ایک عورت ہے، ایسی بچیاں اپنے بچوں کے لیے تلاش کرو جو ایمان سے لبریز ہوں، دین کے اعتبار سے پختہ ہوں، اور اخلاقی کردار میں اعلیٰ درجے کی ہوں، حیا کی جو دیوی ہوں، شرم کی جو پتلی ہوں، ایسی بچیوں کو اپنے بچوں کے لیے کیا ہے ڈھونڈو، نئے کے جو حواس باختہ بے حیا اور کردار جس کا بہت ہی کریکٹر لوز ہو چکا ہو، دین سے دور ہو اور ماڈل قسم کی بن کر کے یوں ہی آوارہ گردی کر کے پھرتی ہو، یہ اگر اپنے بچوں کے لیے پسند کرو گے تو یاد رکھنا آپ کا گھر تباہی کے دہانے پر پہنچے گا، نسل تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔